نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم. اس سے ایک چیز بتانا مقصود تھی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ زید کے بھی باپ نہیں. زید کے باپ تو زید بن حارثہ ہیں، اس لیے جب پیچھے حکم آئے نا ادعوہم لآبائہم، ان کو باپ کے ناموں سے پکارو، تو پھر دوبارہ سے زید بن محمد کی بجائے حضرت زید کو زید بن حارثہ کہہ کے پکارا جانے لگا، ان کا نام درست کر دیا گیا. اور پھر مزید وضاحت کی گئی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور وہ خاتم النبیین، خاتم النبیین ہیں. اسی لیے آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ اگر بیٹا بڑا ہوتا، زندہ رہتا، تو لوگ کھینچ تان کے اس کو نبی بنا لیتے، لیکن اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالی ساتھ ہر چیز کے علم رکھنے والا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. دراصل یہ آیت پچھلی آیات کا تتمہ ہے. تتمہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اختتامیہ. پچھلی آیات میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے ان کا جواب تھا، اور اسی کے اختتام پر یہ بات فرمائی گئی کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. گویا ان تمام اعتراضات کی جڑ کاٹ دی گئی جو مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر کر رہے تھے. ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنی بہو سے نکاح کیا، حالانکہ آپ کی شریعت میں بھی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے. تو اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. جس بیٹے کی طرف اشارہ ہے وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں، اور لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت آپ کا کوئی حقیقی بیٹا نہ تھا. دوسرا اعتراض تھا کہ اچھا اگر منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، تب بھی اس کی چھوڑی ہوئی عورت سے نکاح کرنا زیادہ سے زیادہ جائز ہی ہو سکتا تھا. کیا ضروری تھا کہ نکاح ہی کیا جاتا؟ نہ بھی کیا جاتا تو کیا تھا؟ تو کیا فرمایا گیا؟ ولیکن رسول اللہ، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں. یعنی رسول ہونے کی حیثیت سے آپ پر یہ فرض تھا کہ جس چیز کو لوگوں نے یا لوگوں کی رسموں نے خواہ مخواہ حرام کر رکھا تھا اس کے بارے میں تمام تعصبات کا خاتمہ کیا جائے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رسم کو خود ختم کریں. یعنی عملی نمونہ، کیونکہ پیچھے گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اسوہ حسنہ بھی ہے، اور یہ ایسی رسموں میں سے تھی یہ رسم کہ اگر اس کا خاتمہ آپ اپنے طرز عمل سے نہ کرتے تو محض تعلیم کافی نہ تھی. کیونکہ جو چیزیں صدیوں کی رسموں کے نتیجے میں دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی ان کا خاتمہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں سال ہر سال سے ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں وہ قرآن پاک کی ایک آدھ آیت سن کے دل سے نہیں جاتی، اور عمل سے تو جانے میں بہت وقت لگتا ہے. اس لیے جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا پھر اس کی کوئی آئندہ گنجائش رہ ہی نہیں جاتی. پھر اسی طرح مزید فرمایا تاکید کے طور پر کہ وہ خاتم النبیین ہیں، کہ آپ کے بعد نبی اور نہیں آئے گا. اگر آپ کی طرف سے معاشرے کی خرابیوں کی اصلاح میں کوئی کمی رہ جاتی تو بعد میں کسی اور کو آ کر ایسی رسمیں ختم کرنا ممکن نہیں، کیونکہ کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں. لہذا یہ ضروری تھا کہ اس رسم کا، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی مشکلات تھیں، اس کا خاتمہ آپ خود کر کے جاتے. اس کے بعد مزید زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اس رسم جاہلیت کو ختم کرانا کیوں ضروری تھا.
اور ایسا نہ کرنے میں کیا قباحت تھی؟ اگرچہ یہ آیت پچھلے واقعے سے متعلق ہے، لیکن اس آیت میں ایک اہم مسئلہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ بخاری، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور ساتھ نبی بھی تھے، داؤد علیہ السلام بھی اسی طرح، کچھ اور انبیاء بھی۔ وہ جالوت اور طالوت کے واقعے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی قوم نے کیا کہا، کیونکہ وہ نبی بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کریں، یعنی نبوت اور بادشاہت جو ہے یہ الگ الگ ہو جائے، ہم دینی رہنمائی آپ سے لیتے رہیں اور جنگ کسی اور کی قیادت میں کر سکیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے۔ اسی طرح بخاری کتاب المناقب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹی ہوئی تھی، لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار حیرت کرتے، مگر کہتے تھے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی، تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں، یعنی میرے آنے پر نبوت مکمل ہو گئی ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ جب خود فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں سب سے بڑا ہوں انبیاء میں، آپ وہ تو ہیں ہی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، لیکن لفظ خاتم النبیین بڑے کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ کانٹیکسٹ میں اس حدیث میں بھی آخری کے معنوں میں، اور پوری اگزامپل کے ساتھ بات سمجھائی کہ عمارت مکمل ہو چکی تھی، صرف ایک اینٹ باقی تھی اور وہ اینٹ میں ہوں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں آتا ہے اور وہاں پر 4 حدیثیں ہیں، اور آخری حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں جئت فختمت الانبیاء، میں آیا اور میں نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب تو نہیں اب یہ ہو سکتا ختمت الانبیاء کا کہ میں نے ان کو بڑا کر دیا، اب یہاں بھی کیا معنی نکالیں گے آپ؟ اسی طرح مسند احمد میں تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی، مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی باتوں کو چھوٹے سے الفاظ میں سمیٹ لیتے۔ نمبر 2، مجھے روب کے ذریعے مدد دی گئی۔ ایک اور حدیث میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اتنا ہوتا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت تک دور لوگ بھی آپ کے نام سے ایک ہیبت محسوس کرتے تھے۔ خوف اور دہشت نہیں لکھی، ہیبت، فرق ہوتا ہے۔ تیسرا، میرے لیے مال غنیمت حلال کیے گئے، کیونکہ پہلے انبیاء کی قوموں کے لیے جنگ میں حاصل شدہ مال حلال نہیں تھا۔ میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی، یعنی زمین کے کسی بھی حصے پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور مٹی پاک ہے، اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور چھٹی بات، وختم بی النبیون، میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، میرے بعد اب نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، احمد ہوں، ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے حصے کو، اینڈ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے نکلنے سے نہ ڈرایا ہو اور ان کے زمانے میں وہ نہ آیا۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، لا محالہ
اب اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ میں محمد نبی امی ہوں، پھر فرمایا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ مسند احمد ہی کی ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبوت نہیں، صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں۔ عرض کیا گیا وہ باتیں کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب، یعنی وحی کا کوئی امکان نہیں، ہاں اچھے خواب کے ذریعے خوشخبریاں لوگوں کو مل سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہارون علیہ السلام کی نسبت کیوں دی آپ نے حضرت علی کو؟ کیونکہ وہ مددگار کے طور پر ان کے ساتھ نبوت دیے گئے تھے، لیکن یہاں پر مددگار تو تھے آپ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن نبوت نہیں دی گئی۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ میری امت میں 30 کذاب ہوں گے، 30 جھوٹے لوگ آئیں گے۔ یہ ایک پیشن گوئی تھی، اور ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، مجھے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ خاتم النبیین لفظ کو ہم صرف ڈکشنری سے نہیں سمجھیں گے، بلکہ کس سے؟ پہلے تو قرآن پاک کی آیات سے، پھر اس کے بعد احادیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی کیا کیا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر حدیث میں جو بھی اس ریفرنس میں آتی ہیں اس میں کیا معنی نکلتا ہے؟ آخری کا معنی نکلتا ہے، کہیں بھی اعلیٰ یا افضل یا کوئی اور معنی نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا، کیونکہ سب سے پہلے شاگرد تو آپ کے وہی تھے۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ اگر انہوں نے کوئی ایسی بات سمجھی ہوتی تو ہم تک پہنچتی۔ اس میں ہم سب سے پہلے مسلمہ کذاب کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا منکر نہیں تھا، لیکن اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نبوت بنایا گیا ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ایک خط آپ کو لکھا، اس کے الفاظ ہیں من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ سلام علیک فانی اشرکت فی الامر معک۔ مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کے ساتھ پھر کیا معاملہ کیا گیا تھا۔ طبری ایک مورخ ہے، اس نے یہ روایت بھی بیان کی ہے کہ مسلمہ کے ہاں جو آذان دی جاتی تھی اس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بھی کہے جاتے تھے، لیکن اس کے اس اقرار کے باوجود اسے کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا۔ اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ اس کے خلاف جنگ کی گئی تھی۔ بنو حنیفہ نیک نیتی کے ساتھ اس پر ایمان لائے، کیونکہ اس نے ان کو اس غلط فہمی میں ڈال دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو شریک رسالت کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیات کو ان کے سامنے مسلمہ پر نازل شدہ آیات کی حیثیت سے ایک شخص نے پیش کیا جو مدینہ طیبہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کر کے گیا تھا۔ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ ہر وہ شخص جو قرآن پڑھے وہ اس سے ہدایت بھی پائے۔ تو اس نے کیا کیا؟ مسلمہ کی آیات کہہ کر کہ یہ وہی مسلمہ پر اتری ہے اس کی طرف سے پیش کر دی۔ صحابہ کرام نے نہ اسے مسلمان تسلیم کیا اور اس پر فوج کشی بھی کی، اور بغاوت کے جرم میں اس سے جنگ کی تھی۔ حضرت ابوبکر کے دور میں یہ ہوا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی غلام بنایا جائے گا۔ کہا جاتا ہے، ایک تاریخی روایت ہے کہ انہی میں سے ایک لونڈی حضرت علی کے حصے میں آئی تھی جس کے بطن سے تاریخ اسلام کی مشہور شخصیت محمد بن حنفیہ نے جنم لیا تھا۔ حنفیہ سے مراد یہاں کیا؟ بنو حنیفہ کی عورت۔ اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شروع سے علماء امت کیا کہتے رہے ہیں اس معاملے میں۔ ٹھیک ہے، پہلی صدی سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اور پوری دنیا اسلام میں ہر ملک کے علماء اس عقیدے پر متفق ہیں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہ جو اس چیز کا دعویٰ کرے گا یا اس کو مانے وہ کافر خارج از ملت اسلام ہے۔ یہ اجماع امت سے یہ بات ثابت رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام اعظم نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی کوئی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ لا نبی بعدی۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب کسی سے یہ پوچھنا کہ اچھا بتاؤ کیسے اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، تو یہ بھی درست نہیں۔ علامہ ابن جریر طبری اپنی مشہور تفسیر قرآن میں آیت وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ جس نے نبوت کو ختم کر دیا اور اس پر مہر لگا دی، اب قیامت تک یہ دروازہ کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ امام طحاوی اپنی کتاب عقیدہ سلفیہ میں سلف صالحین اور خصوصاً امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کے عقائد بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے، چنے ہوئے نبی، پسندیدہ رسول ہیں، خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء، سید المرسلین، حبیب رب العالمین ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور خواہش نفس کی بندگی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اقوال ہیں جن کا یہاں موقع نہیں، چند ایک کا ذکر ہی کافی ہے۔ فتاوی عالمگیری کا نام آپ نے سنا ہوگا، جسے 12ویں صدی ہجری میں اورنگزیب عالمگیر کے حکم سے ہندوستان کے بہت سے علماء نے مرتب کیا تھا۔ اس میں بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو وہ مسلم نہیں، اور اگر وہ کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں یا میں پیغمبر ہوں تو اس کی تکفیر کی جائے گی۔ اسی طرح امام غزالی، امام ابن حزم اندلسی، علامہ زمخشری، قاضی ایاز، امام رازی، علامہ بیضاوی، علاؤ الدین بغدادی، جلال الدین سیوطی، اور اسی طرح باقی بہت سارے علماء جو ہیں، علامہ شوکانی، علامہ آلوسی، ہندوستان سے مراکش تک، ترکی سے اسپین تک، یمن تک بڑے بڑے علماء فقہا سب اس پر متفق رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح جدید دور کے مفسرین کی تفسیریں آپ اٹھائیں تو خاتم النبیین کا معنی ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا۔